بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے 4 صوبے ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً مزید صوبوں یا انتظامی یونٹوں کے قیام کا سوال سر اٹھاتا رہتا ہے۔ کسی زمانے میں بابا حیدر زمان مرحوم نے صوبہ ہزارہ کے لیے تحریک چلائی، تاج محمد لنگا صاحب نے سرائیکی صوبے کے لیے تحریک چلائی، لیکن 2012 اور اس سے آگے پیچھے کے اس عرصے میں سابق وفاقی وزیر اطلاعات جناب محمد علی دورانی صاحب نے باولپور صوبے کی بحالی کے لیے تحریک چلائی، اور انہوں نے پورے ملک میں اس بحث کو عام کیا کہ پاکستان کے اندر مزید انتظامی یونٹس کو ہونا چاہیے یا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات وقتی طور پر دب گئی تھی، لیکن اب جبکہ وفاقی وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب نے اپنی ایک تقریر میں اس کا ذکر کیا کہ پاکستان میں مزید انتظامی یونٹس بننے چاہیے اور موجودہ نظام کولیپس کر گیا ہے، تو یہ بحث دوبارہ اس لیے بھی گرم ہو گئی کہ محسن نقوی صاحب کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھا جاتا ہے، جبکہ اگلے روز ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب سے اس حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے بھی مکمل نفی میں جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اگرچہ ان کی ذاتی رائے ہے، لیکن ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ موجودہ نظام کو بدلنے کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج کے جرگے میں ہم نے جناب محمد علی دورانی صاحب کو زحمت دی ہے اور ان سے یہ جانیں گے کہ پاکستان میں کیا واقعی مزید انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے، اور اگر ہے تو ان کو کس بنیاد پہ بننا چاہیے، اور کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس پنڈورا باکس کے کھلنے سے الٹا پاکستان کو اور نظام کو نقصان تو پہنچ جائے گا، لیکن خدا نخواستہ ہم مزید صوبے نہیں بنا سکیں گے۔ تو آئیے ناظرین، محمد علی دورانی صاحب کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ محمد علی دورانی صاحب، یہ بتائیے کہ پہلے تو ایک معاملہ ہے، چل رہا ہے، اور پاکستان میں جب بھی آپ کسی نئی سوچ کو پھینکتے ہیں تو اس کے نتیجے میں عموماً انتشار پھیلتا ہے، تو ان حالات میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان میں مزید انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے؟ سلیم صاحب، جب کسی ضابطے کے بغیر کسی آئیڈیا کو فلوٹ کیا جائے تو اس سے تو انتشار پھیلتا ہے یقیناً، لیکن اگر آئین اور قانون کی حدود میں کسی آئیڈیا کو فلوٹ کیا جائے تو اس سے انتشار نہیں پھیلنا چاہیے، اور جو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں بھی اپنے ویوز کو ریوزٹ کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں اور 2009 میں میں نے پاکستان کے اندر نئے صوبوں کو انتظامی بنیاد پر بننے کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا تھا، جو بہاولپور صوبے کی بحالی تھی اور جنوبی پنجاب صوبے کا قیام تھا۔ اسی کے بعد پھر ہزارہ کی تحریک شروع ہوئی، ہم نے اس کو بھی سپورٹ کیا، اور میرا اس کے بارے میں یہ بڑی کلیئر رائے تھی کہ اس کی نئے صوبے بننے سے جو ہے وہ پاکستان کی وفاق اکائی مضبوط ہوگی، اور پاکستان کے عوام امپاور ہوں گے، اور ان کی انتظامی جو اس وقت خستہ حالی ہے پاکستان کی ایک لمبے عرصے سے، اس کو اوور کم کرنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ اور اسی بنیاد کے اوپر میں نے اس وقت ایک ورکنگ پیپر بنایا، اور انڈیا سے لے کے پوری دنیا کے صوبے بننے کے اثرات، اور مطلب جیسے انڈیا کے اندر 19 صوبے بنے 2014 تک، ان ساروں کی ڈیٹیلز میں نے دی، اس کے اثرات دیے، اور اسی بنیاد کے اوپر میرا خیال تھا کہ پاکستان میں بھی بہاولپور صوبے کو بحال ہونا چاہیے اور جنوبی پنجاب صوبہ بننا چاہیے، کیونکہ بہاولپور پہلے سے صوبہ تھا، اور یحییٰ خان نے غیر قانونی طور پہ اس حق کو سلب کیا تھا بہاولپور کے، اور جنوبی پنجاب جو ہے اس کی محرومی یہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ نئے صوبے بنے۔ جی
اب یہ جو عمل تھا یہ ایک انتہائی جمہوری طریقے پہ اس عمل کو پیش کیا گیا. اس کے اوپر جو ہے 3 سال تک پبلک موبلائزیشن ہوئی اور اس کو کوئی بیکنگ نہیں تھی کسی کی اور کوئی اسٹیبلشمنٹ کی کسی کی حتیٰ کہ پولیٹیکل بیکنگ بھی بڑی لمیٹڈ تھی. اس کو صرف کنسیپچول اور اس کو عوام کی بیکنگ حاصل تھی اور اسی کا نتیجہ تھا کہ 9 مئی 2012 کو پاکستان کی تمام پارٹیاں بشمول پیپلز پارٹی، پیمل، جماعت اسلامی، جے یو آئی، جتنی بھی پارٹیاں پنجاب اسمبلی میں اس وقت موجود تھی ان سب نے یونینیمسلی 2 ریزولوشن پاس کیے کہ بہاولپور صوبے کو فی الفور بحال کیا جائے اور جنوبی پنجاب صوبے کو قائم کیا جائے. اب یہ وہ حقیقت ہے جو کہ عین قانون اور آئین کے دائرے میں تھی اور بعد میں یہی ڈیولپمنٹ کے پی کے میں بھی ہوئی ہزارہ کے بارے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثبت طریقہ ہے کسی بھی چیز کو لے کے چلنے کا اور اگر صوبے نئے بنیں گے عوام کی خواہش سے بنیں گے اور انتظامی طور پہ بنیں گے تو اس کا یقیناً عوام کو فائدہ ہوگا. اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ جتنی اس وقت کی محرومیاں تھیں اس علاقے کے فاصلوں کے کیا اثرات ہیں انتظام کے اوپر اور پھر بلدیاتی ادارے نہ بنانے کی وجہ سے جو عوام کی محرومیاں ہیں ان کا کیا عالم ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب فیکٹر اس کے بعد میں تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئے صوبوں کا بننا ایک پاکستان کی ضرورت ہے. نئے صوبوں کا بننا جو ہے وہ آئین کی روح سے ایک ہمارا حق ہے اور جب پنجاب اسمبلی نے یہ پاس کر دی تھی اس کے بعد مرکز میں موجود پارٹیوں نے جنہوں نے کہ پنجاب میں اس کو سپورٹ کیا تھا مرکز میں جا کے انہوں نے اپنے جو چھپے ہوئے مفادات ہیں ان کے لیے اور جو ان کا ایک قبضہ گروپ اپروچ ہے جو پچھلے 54 سال سے 2 پارٹیاں جو ہیں اس ملک کے اقتدار کے اوپر قبضہ بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے وہاں جا کے اس کو دوبارہ رکوا دیا اور ڈک کر دیا. پھر الیکشنز کا عمل شروع ہو گیا پھر لیفٹ رائٹ ہو گیا. اس کے بعد پھر مزید یہ ہوا کہ جی وہ ان کے پچھلی حکومت کے دور میں جو ہے وہ بہاولپور پنجاب کے جنوبی پنجاب کے نام پہ ایک سیکٹریٹ بنا دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ سرخ فیتے کو مزید لمبا کر دیا گیا. عوام کے حق میں صوبے بننا اس لیے ضروری ہے کہ سرخ فیتا کم ہو بیوروکریسی کا ایکسپلائٹیشن کم ہو. لیکن انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سیکٹریٹ بنا دیا جس کے بعد بہاولپور کے کسی پینشن کے کاغذ بنانے کے اخراجات جو تھے وہ 1 لاکھ اگر پہلے لاہور میں خرچہ آتا تھا تو وہ 1.25 لاکھ ہو گیا. اچھا تو رانی صاحب اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے کہ پنجاب اسمبلی میں یہ میرے ساتھ پڑی ہوئی ہے کہ دونوں قراردادیں بہاولپور صوبے کی بحالی کے لیے بھی اور جنوبی پنجاب کے لیے بھی وہ سب پارٹیوں نے متفقہ طور پر منظور کر لی. مسلم لیگ نون نے بھی سپورٹ کیا پیپلز پارٹی نے بھی سپورٹ کیا لیکن یہ معاملہ پھر مرکز میں آگے نہیں بڑھ سکا نہ کمیشن بن سکا اور نہ اس پہ کوئی پیش رفت ہو سکی. منافقت اور کیا دیکھیں وہاں پہ جب انہوں نے دیکھا کہ عوام کا دباؤ اتنا بن چکا ہے کہ اس کے سامنے ہم نہیں رک سکتے تو یہ وہاں پہ ڈک کر گئے. بعد میں تو چونکہ اس کو پرسو کر رہا تھا پھر انہوں نے وہی کمیٹیاں کمیشن اور فلاں بنا کے اور اس کو ڈک کیا اور پیپلز پارٹی اور نون نے شعوری طور پہ مل کے اس کا راستہ روکا اور راستہ روکنے کے بعد ان کے لیے یہ جو صوبائی حکومتیں ہیں اور مرکزی حکومتیں جو ہیں یہ کوئی عوام کی خدمت کا ذریعہ نہیں ہے. یہ عوام کو اپنا غلام بنانا اور عوام کے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرنا. آپ یہ دیکھ لیں 18ویں ترمیم میں کیا ہوا جب این ایف سی ایوارڈ کو 57% پہ لے جایا جا رہا تھا. میں اس پارلیمنٹ میں موجود تھا. میں نے دستخط کرنے سے پہلے مطالبہ کیا کہ آپ پابندی لگائیں صوبائی حکومتوں پہ کہ وہ جس فارمولے کے تحت صوبوں کو مل رہا ہے اسی فارمولوں کے تحت وہ ضلع تحصیل اور بلدیاتی اداروں کو دیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کہنے گے تو ہماری صوبائی خود مختاری ختم ہو جائے گی. اور حقیقت میں یہ ہے کہ یہ جو این ایف سی ایوارڈ کے پیسے صوبوں کو مل رہے ہیں
बोरियों के अंदर। ये चीफ मिनिस्टर का हक नहीं है, ये सूबों के अवाम का हक है, जो कि 2009 से लेके आज तक कभी अवाम तक नहीं पहुंचा, और अवाम तालीम से भी महरूम है, सेहत से भी महरूम है, इख्तियार से भी महरूम है, और मजलूम के मजलूम है, बगैर जूतियों के सड़कों पे फिर रहे होते हैं। और ये इनकी गाड़ियां जो हैं, इनके जहाज़ों की खरीदारी, इनकी गाड़ियों की खरीदारी, इनके हेलीकॉप्टरों की खरीदारी, और मोर ओवर इनकी लांचों के अंदर भर के पैसे जहां मर्जी चले जाएं वो चले जाते लेकिन दुरानी साहब, ये तो अवाम के साथ इन दुरानी साहब फ़र्ज़ करें अगर पंजाब 3 हिस्सों में तकसीम भी हो जाए तो हर हिस्से का अपना अपना जागीरदार और सरमायादार जो है, यही ख़ानदान जो है वो उधर हुक्मरान बन जाएंगे, तो आम आदमी की सेहत पे क्या असर पड़ जाएगा? देखिए, ये बात आपका बड़ा वैलिड सवाल है और ये सवाल होता भी है, लेकिन देखें ये वो सवाल है जिसका रिजल्ट जो है वो पूरी दुनिया के अंदर, जिसका जवाब हकायक की शक्ल में मौजूद है। कि जब आज आप देखें, मैं जब राजनपुर से चलता हूं और मैं जाता हूं लाहौर, हाँ, जब मैं अटक से चलता हूं और मैं लाहौर आता हूं, मुझे एक डेढ़ दिन का सफर करना पड़ता है, और मुझे जहां तक मतलब मेरे छोटे से काम के लिए मेरे एक फर्द को जो है वो मतलब नामुमकिन हो जाता है उसके लिए, चूंकि ये एक इंतजामी हमारा इंतजाम का एक हिस्सा है, चूंकि लोकल गवर्नमेंट्स भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स भी नहीं है, हर काम की अप्रूवल जो है वो चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर ने देनी होती है, इसलिए हर चीज लाहौर आती है। और इसी का नतीजा है कि ब्यूरोक्रेसी का होल्ड जो है वो सख्त से सख्त तर होता जा रहा है, और अवाम जो है वो मजलूम से जिन जिन इंडिया के अंदर जितने सूबे बने हैं उनकी आप इकोनॉमिक्स उठा के देख लें कि वहां पे पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी है, वहां पे लोगों की सर्विसेज में कितना इजाफा हुआ है। और अब तो बाज मुल्कों ने तो थंब रूल बना दिया है कि अगर किसी शहर की, अब चाइना में ऐसे है, एक हद से बढ़ जाए तो उसको 2 इंतजामी यूनिट्स में बदल देते हैं। यहां तो अजीब एक कब्जा ग्रुप अप्रोच है। हमारे तो घर के आगे जो ग्रीन बेल्ट होती है ना हमारे लोगों की, उस पर भी हम कब्जा करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये है कि ये अवाम है, अवाम का इलाका है, अवाम का मुल्क है, अवाम की फैसिलिटेशन के लिए अगर नए सूबे बनते हैं, इंतजामी यूनिट्स बनते हैं, उनका अब बहावलपुर में चीफ मिनिस्टर बैठा होगा, रहीम यार खान से जो सुबह आएगा वो शाम को काम करा के चला जाएगा, वहां उसके जानने वाले भी होंगे, वहां उसका अपना एक इन्फ्लुएंस भी होगा। वही बंदा जब 4 दिन का सफर करके लाहौर पहुंचेगा और लाहौर में वो होटल ढूंढेगा, होटल में जाके बैठेगा, उसके बाद उसको कौन पूछेगा? और इसी तरह से नौकरियों में भी यही मसला चल रहा है कि नौकरियों में सूबे के अंदर चूंकि रीजनल कोटास नहीं होते, सिंध में तो है लेकिन किसी और सूबे में नहीं है। अब मेरा जो बेचारा राजनपुर का या बहावलपुर का या उसका तौसा का कोई बंदा जब लाहौर आता है, मैंने लाहौर बहावलपुर के एक इदारे के अंदर जो अफराद की जो नौकरियां थी उनका मैंने जब देखा तो उसके अंदर 80% लोग जो थे वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के थे, क्योंकि वहां के लोगों को की पहचान ही कोई नहीं है लाहौर में। इसी तरह सिविल सर्विसेज में आप जाएं, अभी उस वक्त तो मैंने निकलवाया था, अभी देख लें कि सुपीरियर सर्विसेज में और प्रोविंशियल सर्विसेज के अंदर कितने बहावलपुर डिवीजन का कोटा है और कितना जो है वो मुल्तान के लोग हैं। वजह इसकी ये है कि एक्सेस नहीं है, उनको अप्रोच नहीं है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। दुरानी साहब, हमने देखा है कि माजी करीब में अगर कोई बंदा ये काम कर सकता था और उसके पास अपॉर्चुनिटी थी तो वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब थे। आपने अभी फरमाया कि 2007-8 में आपने ये तहरीक शुरू कर दी, तो उससे पहले आप परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ रहे। अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब को इस पे कन्विंस कर लेते तो शायद ये काम हो जाता। तो 2007-8 से पहले आपने ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई? देखिए, मैंने आपको वो अपना एविडेंस भी दे सकता हूँ। 1995-94 में मैंने 3 इश्यूज पे आवाज उठाई थी। एक था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, बल्दियाती इदारों का, एक सूबों का, और एक इसका कॉन्स्टिट्यूंसी साइज छोटे करने की, आवाम की एम्पावरमेंट के रेफरेंस से। उसमें जब लोकल बॉडीज वाला मामला था उसके ऊपर मुशर्रफ साहब से, फारूक लगारी साहब से, अल्लाह मगफरत करे, मेरी बहुत तफसीली बातचीत हुई, और उन्होंने उसके नतीजे में उन्होंने ये कहा कि जी अभी हम सूबों को नहीं छेड़ते, अभी हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का निज़ाम लाते हैं और उसके ज़रिए हम आवाम को एम्पावर करेंगे।
اب ہوتا تو یہی ہے کہ آپ تو ایک وائس ہوتے ہیں نا، آپ اپنی ایک رائے دیتے ہیں، یو کانٹ بلڈوز یور اوپینین. ہوا یہ کہ جب لوکل باڈیز کے ادارے مشرف صاحب کے زمانے میں بنے، ان کو اختیار بھی ملا، لیکن اس میں ایک غلطی تھی نظام کے اندر کہ لوکل باڈیز پہلے بنی اور صوبائی حکومتیں اور مرکزی حکومت بعد میں آئی، ایٹ اے ٹائم نہیں آئے. دوسرا، سارے نظام کی پروٹیکشن جو تھی وہ اس طریقے سے موجود نہیں تھی جیسی آج انڈیا میں موجود ہے اور دوسری جگہوں پہ آ گئی ہے. تو اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جو ہی بلدیاتی اداروں کے قیام کے بعد صوبائی حکومتیں آئیں، انہوں نے اداروں کے اختیارات کٹ کرنا شروع کر دیے. اور اب تو حال یہ ہے کہ اب تو جو یہ والی حکومتیں ہیں، انہوں نے تو بالکل ہی ختم ہی کر دی ہیں. مطلب ان کو تو ایک پیسہ کسی کو دینا اچھا نہیں لگتا. اور دوسرا یہ تھا کہ اس وقت یہ کمزوری رہی تھی کہ این ایف سی ایوارڈ کی ڈسٹریبیوشن تو کر دی گئی، لیکن پی ایف سی ایوارڈ کا کوئی پراپر سا نظام نہ بن سکا، پروونشل فائنانس کمیشن کا. اس کی وجہ سے صوبوں تک جو انتقال تھا، مطلب وسائل تھا، اس کا ایک پراپر نظام نہ بنا. اور میں نے تو اسی لیے جب 18ویں ترمیم آ رہی تھی، میں نے اس کو اپوز کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا تھا کہ پروویزو لگایا جائے کہ جس فارمولے کے تحت صوبوں کو ملتا ہے اسی فارمولے کے تحت جو ہے وہ نیچے تک جائے. اور اب تو میں مطالبہ کروں گا آپ کہ نے 18ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کی تھی؟ جی، میں اکیلا ممبر تھا، نہ صرف مخالفت کی تھی، میں نے بائیک آؤٹ کیا تھا، میں نے دستخط نہیں کیا تھا، میں نے اس کے اوپر آ کے جلوس نکالے تھے بہاولپور کے اندر کہ بھئی آپ ہمارے نام پہ وسائل لیتے ہو اور بوریاں بھر کے چیف منسٹر کو دے دیتے ہو، یہ اس کا تو حق نہیں ہے، یہ تو عوام کا حق ہے. اور میں نے اس کے اوپر اتنی، اب اس وقت تو ایک کفر تھا نا کہ یہ 18ویں ترمیم کے خلاف بول رہے ہیں. میں نے یہ بات جب اسمبلی میں کھڑی ہو کے کی، ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، مطلب ویسے تو جمہوری ہیں بہت، تو وہ کہنے لگے دورانی صاحب اس سے تو صوبائی خود مختاری متاثر ہو جائے گی ہماری. میں نے کہا تمہاری صوبائی خود مختاری جو ہے وہ عوام کے پیسے کھانے کا نام ہے یا عوام تک ان کا حق پہنچانے کا نام ہے؟ یہ تو ہماری لیڈرشپ کے جو ایشوز ہیں وہ تو یہ ہیں کہ ہم عوام کے وسائل کو شیر مادر کی طرح کھا جاتے ہیں، لانچوں میں بھر کے نکال دیتے ہیں، اپنے ذاتوں کے اوپر لگاتے ہیں، اپنی گاڑیوں پہ، اپنے فیسیلیٹیشنز پہ لگا دیتے ہیں. عوام تک پہنچانے میں ہمارے پیٹ میں درد نہیں ہوتا، ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ ملک ٹوٹ گیا. وسائل عوام تک پہنچ گئے. ابھی آپ دیکھ لیں گے، اب یہ جو نعرے نکلیں گے اور جو ان کے کاغذی دانشور جو باتیں کریں گے، آپ دیکھ لیں گے ان کو. ناظرین، ایک مختصری بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہیں جناب محمد علی درانی صاحب. محمد علی درانی صاحب، ایک تو یہ ہے کہ ایک نیا کھٹا کھولنے کی بجائے کیا بہتر یہ نہیں ہوگا کہ ہم ایک مضبوط بلدیاتی نظام اور مقامی حکومتوں کا نظام لے آئیں؟ میں تو جی آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کروں گا کہ جو ہمارے مسائل کا بنیادی حل ہے اس میں یہ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ ملک کے اندر بلدیاتی ادارے ہونے چاہیے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ بلدیاتی اداروں کی مدت بھی اتنی ہونی چاہیے جتنی صوبائی اور قومی اسمبلی کی ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ انہیں بھی ویسا ہی تحفظ میسر ہو جیسے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کو میسر ہے، کہ یہ نہیں کوئی صوبہ جو ہے وہ اپنے طور پہ کسی ادارے کو اپنی بکری بنا کے پھر رہا ہو. لہٰذا اگر آپ یہ 3 چیزیں کر دیتے ہیں کہ آپ بیک وقت صوبائی، قومی اور بلدیاتی اداروں کے الیکشنز کرائیں، ایک ہی مدت، اگر 5 سال کی اسمبلی ہے تو بلدیاتی ادارے بھی 5 سال کے ہونے چاہیے، اگر 4 سال کی ہے تو بلدیاتی ادارے بھی 4 سال کے ہونے چاہیے. نمبر 2. اور نمبر 3 یہ ہے کہ جو این ایف سی ایوارڈ کے وسائل ہیں سارے، وہ بلدیاتی اداروں کے اندر اسی فارمولے کے تحت، بلکہ مرکز کو خود تقسیم کر کے وہ اماؤنٹس جو ہے وہ رسپیکٹو اداروں کو ٹرانسفر کرنی چاہیے، تاکہ درمیان میں سے جو جگہ سسٹم ہے وہ ختم ہو سکے. یہ تو ایک بلدیاتی اداروں کے لیے ایک، اور انہیں پروٹیکشن ہونی چاہیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ صوبے بننا تو کوئی جرم تو نہیں ہے نا،
لیکن اس کا عمل جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے. اس سے بلدیاتی نظام بھی زیادہ افیکٹو ہو جاتا ہے. آپ اس وقت اگر آج کی ڈیٹ پہ اگر ہم پاکستان کا جائزہ لیں, بغیر کسی فارمیلٹی کے 3 صوبے جو ہیں وہ بننے کے لیے تیار ہیں, بہاولپور, جنوبی پنجاب اور ہزارہ. آپ کل بنا دیں صوبے, کیوں انتظار کرتے ہیں؟ کس کا خوف ہے اس میں؟ ان صوبوں کے بنانے کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی اخلاقی طور پہ ایک لفظ نہیں بول سکتی. اچھا, اب جو باقی سوال ہے کہ کسی ڈرائنگ بورڈ کے اوپر 28-30 صوبوں کو بیک وقت بنانے کی بات, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیزائن جو ہے یہ پولیٹیکل ڈیزائن شاید نہیں ہوگا, یہ ایک بیوروکریٹک ڈیزائن ہوگا, اور اس کے پیچھے جو ورکنگ ہوگی وہ بھی بیوروکریٹک ہوگی. جب آپ اس ڈیزائن کو لے کے آئیں گے, اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ وہ فورسز جو پاکستان کے اندر پبلک کی امپاورمنٹ نہیں چاہتی, جو نہیں چاہتی کہ نئے صوبوں کے ذریعے پاکستان کا انتظام جو ہے وہ بہتر ہو سکے, وہ اس کے ذریعے اپنی ایسی سازشیں کھولیں گے جیسے کالا باغ ڈیم پہ کھول لیتے ہیں, جیسے نہروں پہ کھول لیتے ہیں, پانی کی تقسیم پہ کھول لیتے ہیں. مطلب کوئی ایسا ایشو جس میں بیسکس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے, اس کے اوپر سیاست شروع ہو جاتی ہے. ابھی یہ صوبوں کی بات چیت آئی ہے تو اب میں نے دیکھا ہے کہ وہ سندھ کے جو ہمارے حکمران ہیں انہوں نے اپنے بہت سے لوگوں کو اس کے اوپر بہت ایکٹیویٹ کر دیا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نئے صوبوں کی بات کو کون کون اس کی مخالفت کرے گا اور کون نہیں کرے گا. پیپلز پارٹی, PMLN اور ان کے جتنے بھی ہواری ہیں وہ جان لڑا دیں گے کہ پاکستان کے اندر کوئی نیا صوبہ نہ بنے, چونکہ ان کا تو مرسوں ہے نا, ان کا تو پورا صوبہ ان کی راجدھانی ہے. ایک دن کی اربوں روپے کی انکم ہے, کھربوں روپے NFC ایوارڈ کے یہ کھا چکے ہیں. تو یہ تو کسی صورت میں بھی نہیں چاہیں گے کہ صوبوں کے اندر کوئی تقسیم ہو اور کوئی فرق آئے. اسی طرح پنجاب میں بھی یہی ہوگا کہ ابھی آپ دیکھیں گے کتنے لوگ جو ہے وہ اس کو ملک توڑنے کا عمل بنا کے نکل آئیں گے میدان میں. نہیں, لیکن دورانی صاحب پہلی بات تو یہ ہے نا کہ کلیہ تو کوئی ایک ہونا چاہیے نا. آپ اپنا باولپور کا صوبہ مانگ رہے ہیں تاریخی بنیادوں پہ, اور جنوبی پنجاب والے مانگ رہے ہیں لسانی بنیادوں پہ. تو اگر کسی لسانی بنیادوں پہ بناتے ہیں تو پھر آپ کو باقی صوبوں میں بھی بنانے ہوں گے, اور ادھر جو ری ایکشن ہے اور جو ریزسٹنس ہے وہ آپ کو پتہ ہے. دیکھیں, اگر آپ آئین سے بڑے ہونے کی کوشش کریں گے یا میں کوشش کروں گا تو پھر یہ ہوگا کہ ہم ایک غلط ٹریک پہ چڑھ جائیں گے. دیکھیں, آئین کا ایک طریقہ موجود ہے کہ نئے صوبے کس طرح بننے ہیں. اگر اس کو کوئی بھی علاقہ اس کو کوالیفائی کرتا ہے تو کون ہے کہ جو یہ کہہ سکتا ہو کہ یہ غلط ہے؟ آپ تو یہ تو وہی مطلب ہے کہ جی اگر اسمبلی میں درانی صاحب جیت گئے تو یہ تو پھر وہ جی ملک دشمنی ہو جائے گی, اور اللہ دتا صاحب جیت گئے تو جی وہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں بھئی, جس آپ نے ایک آئین بنا دیا, ایک قانون بتا دیا. اب انڈیا میں تو اس سے بھی سمپل طریقہ ہے, وہ تو یہ مرکز خود بھی جو ہے وہ صوبوں کی تقسیم کو انشور کر سکتا ہے. ہمارا تو 3 ٹائم ڈیفیکلٹ پروسیس ہے کہ پہلے صوبہ 2/3 اکثریت سے کرے, اس کے بعد مرکز 2/3 اکثریت سے کرے. لیکن اگر صوبہ 2/3 اکثریت سے کر دیتا ہے, پھر مرکز کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ نہیں کرتا. اور اگر صوبے کے عوام چاہتے ہیں, مجھے آج آپ کہیں, اب یہ کہتے ہیں جی سندھ میں تو کوئی صوبہ نہیں بن سکتا, میں کہتا ہوں ہاں شاید نیچے نہ بن سکتا ہو, خیرپور میں تو بن سکتا ہے. عوام کے دباؤ سے اور عوام کی جسے کہتے ہیں اونرشپ کی ہم نے بس آؤٹ آف بلو جو ہے ہم نے لا کے ایک ڈرائنگ بورڈ لانا ہے, اور ڈرائنگ بورڈ پہ کسی نے بیٹھ کے 28 لکیریں لگانی ہیں اور 28 ڈبوں میں 28 صوبے بن جائیں گے. مجھے اس میں پرابلم, بری بات وہ بھی نہیں ہے, ویسے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی معاملہ پولیٹیکل, میں نے اگر ایک تحریک چلائی, میں نے 3 سال تک عوام کو ایجوکیٹ کیا, عوام کا دباؤ اتنا بڑا کہ اس کے نتیجے میں بات ساروں نے کہ جی یہ تو مطلب عوام کی رائے ہے, ہر کوئی مانتا ہے. مجھے آج میں چیلنج کرتا ہوں, میں بہاولپور میں کھڑا ہوتا ہوں, کوئی آ کے اس کے خلاف بات کر کے دکھائے کہ جی ہم بہاولپور صوبہ نہیں بننے دیں گے. میں یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں. جنوبی پنجاب کا بھی, جنوبی پنجاب صرف سرائکیوں کا ایشو نہیں ہے, سرائکی وہاں اکثریت میں ہے, وہاں پنجابی بھی اتنے ہی ہیں, وہاں ریاستی بھی اتنے ہی ہیں, اور وہاں اردو سپیکنگ بہاولپور میں جتنے لوگ ہیں. تو یہ وہ خطے ہیں, لیکن ان خطوں کی ایک مسئلہ ہے, ہمارے بہاولپور کا تو یہ ہے
تو آپ جمہوریت کے ذریعے آئے، یہ آپ یوں کریں گے کہ ہمارے جمہوری حق کو مارنے کے لیے یہ بڑی پارٹیاں مل کے سازش کریں گی، اور خود ایک طرف سے وہ کہتے ہیں چور کو کہو چوری کرے اور ساتھ کو کہو چور آئے رہے. ہاں جی، تو وہی کام ہوگا کہ جی آپ ایک دم سے سارے بنائیں. بھئی ایک دم سے سارے بنائیں گے تو اس کے اگینسٹ پولیٹیکل ریئیکشن آ سکتا ہے. اگر انڈیا میں دیکھیں جناب، 1956 میں بنے 5، 1960 میں بنے 5، 1970 میں بنے 3، 1987 میں بنے 2، 2000 میں بنے 2 اور پھر بنا 1. یہ کیا جمہوری عمل نہیں ہے؟ کیا تو آپ انڈیا اس سے سمجھتے ہیں مضبوط کہ نہیں ہوا؟ ان کو سٹیپ بائی سٹیپ کرنا چاہیے اور آغاز پنجاب سے کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ پنجاب، سندھ یا کے پی کے کا مسئلہ نہیں ہے. جہاں جہاں پہ اسمبلیوں نے ریزولوشنز کیے ہوئے ہیں وہاں ایک دن کی تاخیر کے بغیر صوبے بنا دینے چاہیے. اگر اسٹیبلشمنٹ اس کے حق میں ہے جیسے لوگ بات بھی کر رہے ہیں، تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پروسیس کو کسی بیوروکریٹک چکر پھیری میں نہ ڈال دے جس کے نتیجے میں آخر میں پتہ چلے وہ کہیں جی کہ جی جنوبی پنجاب سیکٹریٹ بنا دیتے ہیں جس میں 50 نئے افسر چلے جائیں گے، 150 گاڑیاں آ جائیں گی. عوام نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے، آپ فوری طور پہ جو ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں اگر بہاولپور میں گورنمنٹ بنتی ہے تو اس کے صرف 8 منسٹر ہو سکتے ہیں، 8 ہی ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی، اور کتنے 8 نہیں تو 12 سیکٹری ہو جائیں گے، بس بات ختم. آپ جناب پورے کے پورے سیکٹریٹ کھڑے کرتے ہیں، عوام کو کچھ ملتا نہیں ہے، اوپر سے آپ سب کچھ اپنی گاڑیوں کے تیل. پنجاب کے جتنے ایک ایک محکمے کے 5 وزیر ہیں اور 5 سیکٹری ہیں ایجوکیشن کے اور اس کے. یہ کوئی طریقہ ہے حکومت چلانے کا؟ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پر کیپیٹا کاسٹ جو ہوتی ہے بڑے صوبے کو رن کرنے میں وہ بڑھ جاتی ہے اور خرچہ بڑھ جاتا ہے آبویسلی. تو جب چھوٹا صوبہ بناتے ہیں آپ تو پر کیپیٹا گورننس کاسٹ کم ہو جاتی ہے. تو پھر اور درانی صاحب سب سے پہلے تو آغاز پھر بلوچستان سے ہونا چاہیے، کیونکہ بلوچستان کا اگر آپ دیکھیں تو مکران ڈویژن وہ دارالخلافے سے اتنا دور ہے کہ ادھر کئی دن لگ جاتے ہیں. پنجاب میں تو پھر بھی آپ ایک روز میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا سکتے ہیں. میں تو دیکھیں جی بلوچستان تو مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے، میں ہمیشہ وہاں گھومتا پھرتا رہا ہوں. مطلب ایک مرکز تک پہنچنے کے لیے 4-5 دن کا سفر چاہیے یا پھر چاپر ہیلی کاپٹر چاہیے. وہ تو یہ باتیں آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ کسی کو اس قابل چھوڑے تو آپ مطلب عوام کو کسی قابل چھوڑیں، آپ عوام کی کوئی عزت احترام دیں تو وہ اپنے فیصلے کریں. جب آپ بلوچستان کے عوام کی رائے سے کسی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. ابھی تو میرا خیال یہ ہے کہ مطلب ہمارے عوام میں جو لیک آف کانفیڈنس ہے کہ وہ دے آر ناٹ پارٹی ٹو دا سسٹم. ٹھیک ہے نا جی، اب وہ اس نے جو ہے ساری طرف یہی پرابلمس چلا دی ہیں. اور ہمارے سیاستدان یہ جو ابھی بھی ڈی جی ایس پی آر بھی کہہ رہے تھے یہ مسئلہ جو ہے یہ سرداروں کا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں بھی پیروں کا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں بھی دوسری چیزوں کے مسئلے ہیں. یہ ٹریڈیشن سے نکلی ہوئے ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو عوام پہ خرچہ کرنا پڑتا ہے، عوام کو امپاور کرنا پڑتا ہے، ان کو انسٹیٹیوشنل سپورٹ دینی پڑتی ہے، ان کو عزت دینی پڑتی ہے. اور میاں صاحب نے نعرہ لگایا تھا ووٹ کو عزت دو، اور بعد میں پتہ چلا ووٹ کو ذلت دے کے وہ ذلت کمانے کے لیے 47 پہ بیٹھ کے. نہیں، آپ بات کو دوسری طرف لے گئے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں پھر جس صوبے میں سب سے زیادہ ضرورت ہے بلوچستان، اس کی اسمبلی نے تو قرارداد پاس نہیں کی ہے، تو وہ رہ جائے گا اور آپ پنجاب کو 3 ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے. دیکھیں جی پنجاب کو بانٹیں گے نہیں، پنجاب مزید ترقی کرے گا. ابھی بھی پنجاب کی یہ ایک خصوصیت ہے پنجاب کے لوگوں کی کہ وہ اختیار سے لڑنے کے بجائے اختیار کے ساتھ مفاہمت کر کے اپنے لیے راستہ بناتے ہیں. یہ ان کا ایک طریقہ ہے، یہ طریقہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے اور وہ چلتے جا رہے ہیں. لیکن جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، دیکھیں بلوچستان نے اگر نہیں کی، میں کوئی بالائے آئین بات نہیں کیا کرتا ایک لمبے عرصے سے، اور میں نے یہ سیکھا ہے کہ آپ اگر اجتماعیت میں ہیں تو اجتماعی قانون کا احترام جو ہے وہ آپ کو بہت آگے لے آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ آج بلوچستان کے اندر کوئی نمائندہ اسمبلی ہو جو کہ عوام کے ووٹوں سے آئی ہوئی ہو، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سب سے پہلے اپنے صوبے میں نئے صوبے بنانے کی بات کرے گی، کیونکہ وہ سوچیں گے. اور اگر وہاں پہ عوام کا کوئی تحریک چل رہی ہوگی تو وہ بھی کریں گے. اب آپ پاکستان بننے سے پہلے کیا تھا؟
بلوچستان جو تھا وہ کن ایک مطلب برٹش بلوچستان میں تھا، وہاں پہ ریاستیں تھیں، وہاں پر ایک سٹرکچر تھا، ہر ایک کے ساتھ کمٹمنٹس تھیں. اسی طرح سے بہاولپور جو تھا وہ ایک صوبہ تھا، اس کے ساتھ قائد اعظم کی کمٹمنٹ اور ریٹرن ایگریمنٹ تھے. خیرپور کے ساتھ ریٹرن ایگریمنٹ تھا. 54 کا آئین جس کو آپ نے چھپا دیا ہوا ہے، پاکستان کا بہترین آئین، اس کے اندر شکارپور واز دا پروونس آف پاکستان، بہاولپور واز دا پروونس آف پاکستان. آپ نے نہیں بننے دیے، 1 یونٹ بنا دیا. تو اب آپ جو اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں کہ جس میں آپ اکثریت کو، مشرقی پاکستان کو دبانے کے لیے آپ نے مغربی پاکستان کو 1 یونٹ بنا. درانی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے، مجھے ایک بریک لینی پڑ رہی ہے، بریک لیتے ہیں تاکہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ساتھ رہیے آپ. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب محمد علی درانی صاحب. درانی صاحب، یہ جو آپ کا کلیہ مثلا بجائے اس کے کہ ہم جنوبی پنجاب کے لیے ایک کلیہ رکھیں، بہاولپور کے لیے دوسرا کلیہ رکھیں، تو یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی 32 صوبے بنا دیے جائے، ہر ڈویژن کو ایک صوبہ بنا دیا جائے، تو اس میں پھر کیا حرج ہے؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آپ کے جمہوری ادارے اس چیز کو اپروو کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اپنا سیاسی وزڈم بتا دوں کیا ہوگا. جی. کہ آپ کے، چونکہ میں دیکھیں، میں صوبے چونکہ بنیادی طور پہ ایک اچھا آئیڈیا ہے، اس لیے میں مکمل طور پہ اس آئیڈیا کے سے سہمت ہوں. لیکن ہوگا کیا؟ آپ کو یہ میں بتا دوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو کہ پچھلے 54 سال سے پاکستان کے حکمران چلے آ رہے ہیں، وہ اس کے سامنے جو ہے لیٹ جائیں گے. انہوں نے، پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر اپنے تمام جو سپورٹر گروپس ہیں، نیشنلسٹ گروپس ہیں، ان کو بلا کے ان کو یہ اسائن کر دیا ہے کہ تم ان کے خلاف نکل آؤ سڑکوں پہ. اور یہی کچھ انہوں نے اس پہ نہروں پہ بھی کیا تھا، یہی کچھ انہوں نے کالا باغ پہ بھی کیا تھا، اور جگہوں پہ بھی. وہ جو ہے سارے کے سارے، میاں صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، وہ اب اس چیز پہ نکل آئیں گے نون والے کہ جی پنجاب کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، یہ ہو گیا تو پاکستان تقسیم ہو جائے گا. نو، مطلب کوئی، مجھے تو ایسی دانش پہ بھی حیرانی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم جمہوری ہیں، اور پھر آئینی اقدامات کے راستے میں جو ہے آپ ایک اپنی رائے کی انا کے اوپر کھڑے ہو کے جو آپ ملک توڑنے اور ملک جوڑنے کی باتیں، ہر کوئی ایسے ہی کرتا ہے. جس کے پاس جتنی طاقت، قلم کی طاقت آ گئی تو قلم سے قتل عام شروع کر دیا، بندوق کی طاقت آ گئی تو اس سے کر دیا، سیاست کی آ گئی تو اس سے کر دیا. لیکن درانی صاحب، جینوئن کیس تو کراچی کا بھی نظر آتا ہے یا تقسیم سندھ کا بھی ہے. اگر سندھ کی تقسیم پیپلز پارٹی نہیں ہونے دیتی تو پھر مسلم لیگ نون پنجاب کو کیوں تقسیم ہونے دے گی؟ پنجاب کا ٹھیکیدار ہے. مسلم لیگ ایک سیٹ تو جیت کے آئے پہلے پنجاب میں، پھر آ کے بات کرے کہ جی پنجاب کی تقسیم ہم نہیں ہونے دیں گے. یار یہ کون ٹھیکیدار پیدا ہو گئے؟ سیٹ جیت نہیں سکتے، اپنی سیٹ جیت نہیں سکتے، 4 ووٹ لے نہیں سکتے، لوگوں کو مار مار کے دور بنا کے جو ہے وہ 47 کے اوپر آئے ہوئے لوگ ہیں، اور وہ ان میں اتنی اوڈیسٹی ہے کہ وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم نہیں بننے دیں گے. اور تم کیا نہیں بننے دو گے؟ تم پہلے ممبر تو بن جاؤ نا جس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہو. اس لیے سوری میرے اگر الفاظ سخت ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی کسی بھی علاقے کے لیڈر کا یا اس کے دانشور کا یا اس کے سوچنے والے کا یہ استحقاق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو عوام کی آراء سے بلند تر سمجھے. میں جاتا ہوں بہاولپور، ٹھیک ہے جی، مجھے پکڑنا ہے تو پکڑ لیں، اگر ابھی تو میں اتنا ایموشنل نہیں ہوں، میں وہاں کھڑا ہو جاؤں گا، میں دیکھوں گا کون بہاولپور کے خلاف آ کے، کون سا لیڈر وہاں آ کے بات کرے گا. نہیں کر سکتے آپ لوگ. آپ جی ہم پنجاب تقسیم نہیں ہو جائیں گے، آپ پٹے پہ لے کے آئے تھے، انگریزوں کی غلامی کرتے رہے، وہاں پہ یہاں پہ ایلیٹ بنا ایسٹ پاکستان کو توڑ دیا. تقسیم کی بات نہیں کر سکتے درانی صاحب. میں سندھ میں دیکھیں، میں شکارپور کی بات کر سکتا ہوں، کراچی کی ابھی میں نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے بارے میں وہاں ایموشنلزم پایا جاتا ہے. پھر کراچی کی جو پریویس گورنمنٹس تھی ان کی بھی پرفارمنس بڑی وہ تھی، مطلب کنٹروورشل تھی. لیکن شکارپور میں بات کر سکتا ہوں، میں کروں گا. ایک اور یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سیاست اسی کا نام ہے. سیاست اس کا نام نہیں ہے کہ آپ وہ جو چیز عوام کی رائے کے اندر ابھی ایڈجسٹ نہ ہوتی ہے اس کے اوپر آپ بھاگ پڑیں. سیاست ممکنات کی کھیل ہے.
اور عوام کی آراء کی ممکنات کی کھیل ہے، اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو چلنا ہوتا ہے۔ جب میں بہاولپور گیا تھا، میں اسی بنیاد پہ گیا تھا کہ وہاں کے سینٹیمنٹ موجود تھے، پھر میں وہاں گیا، مجھے پتہ چلا جنوبی پنجاب میں بھی سینٹیمنٹ موجود ہے، اور وہ مطلب سرائکی کے ریفرنس سے بھی تھا اور عوام کے ریفرنس سے بھی تھا۔ میں نے اس کی بھی بات اپنے ساتھ رکھی اور دونوں کاموں کو ہم نے پہنچا دیا۔ ہزارہ کے بارے میں خود ہزارہ گیا ہوں، وہاں جا کے میں نے دیکھا، میں نے وہاں پہ یہ بات کی اور چل گیا۔ اور میں آپ کو علاقے بتا سکتا ہوں جہاں پہ اگر ایک سیم طریقے پہ پولیٹیکل موومنٹ کی جائے تو آپ پولیٹیکل ان سب چیزوں کو کر سکتے ہیں۔ آپ کو پولیس کی لاٹھی ماری کا یا کسی بیوروکریٹک جو ہے وہ نقشے کے ڈیزائن کا ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آپ عوام کے جذبات اور عوام کی خواہشات اور عوام کی جو اپرچونٹیز ہیں، عوام کے مفادات کی بنیاد کے اوپر سیاست ہوتی ہے، عوام کو ڈنڈا مار کے سیاست نہیں ہوتی۔ لیکن درانی صاحب ایک اور پہلو بھی ہے، جو ہماری قوم پرست جماعتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان بیسیکلی چند قومیتوں کے مجموعے کا نام ہے، اور اس میں سے ہر قومیت کو ایک ایک صوبہ ملا ہوا ہے، اس میں وہ ایک ڈومیننٹ فورس ہے۔ تو اگر ہم اس سیٹ اپ کو چھیڑیں گے تو ان لوگوں کو بھی ہم نہیں چھیڑ جائیں گے اور وہ لوگ بھی میدان میں نہیں آئیں گے۔ سلیم صاحب، ابھی کیا چیز باقی ہے جس کو ابھی چھیڑنا ہے؟ مطلب وہ ملک جس کو آج جو ہے 78 سال ہو چکے ہیں، اس کے اندر عوام کو آج بھی نہ روٹی ملتی ہے، دنیا کا مہنگا ترین پیٹرول وہ خریدتے ہیں، مہنگی ترین بجلی خریدتے ہیں، ملک کے اندر کوئی جو ہے ادارہ کام نہیں کر رہا، سوائے قرضوں کی انڈسٹری کے علاوہ کوئی انڈسٹری نہیں چل رہی۔ اس کے بعد اس جگہ تک پہنچانے والے حکمران جو ہیں وہ جو ہے وہ اپنے علاقوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ کہاں سے نمائندگی کر رہے ہیں؟ یہ لوگ تو نہ کسی علاقے کے نمائندے ہیں، نہ میرے علاقے کا تو کوئی نمائندہ یہاں نہیں ہے۔ آپ کے علاقے کا جو نمائندہ ہوگا وہ آپ کو پتا ہوگا۔ مجھے ملتان کا نمائندہ بتائیں کون ہے یہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ علاقے کے لوگ رلے پڑے ہیں، باقی ایون کیا لاہور کا بھی کوئی نمائندہ مجھے تو نظر نہیں آتا۔ غریب جب بجلی کا بل دینے جاتا ہے تو اور بچوں کا دودھ نہیں لے سکتا، اس وقت کون ان کا نمائندہ ہوتا ہے؟ چھوڑ دیں، آپ نے 58 سال، جب 73 تک آپ نے آئین بننے نہیں دیا، چونکہ مشرقی پاکستان کہتا تھا آئین بناؤ۔ اس کے بعد آپ نے 73 کا آئین بنایا اور جس دن بنا اسی دن اس کو توڑ دیا، اور آج تک نہ بلدیاتی ادارے بنائے ہیں، نہ آپ نے عوام کو امپاور کیا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے، ایون چائنا بھی نہیں ہے، جس میں بلدیاتی ادارے نہ ہو۔ غیر جمہوری ممالک بھی بلدیاتی اداروں کے بغیر نہیں چلتے۔ 80% بجٹ جو ہے وہ بلدیاتی ادارے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا درانی صاحب، بعض اوقات کہا جاتے ہیں اچھا کام بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے وقت کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس وقت اس کو کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے۔ اس وقت جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں امن و امان کی کیا صورتحال ہے، خیبر پختونخوا میں کیا حالات ہیں، کشمیر میں کیا حالات ہیں، پھر سندھ کے اندر اپنی نوعیت کی ایک سیاسی تناؤ ہے۔ ان حالات میں کیا نئے صوبوں کی بحث چھیڑنا یہ عقل بندی ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بحث چھیڑنے پہ تو سوال ہو سکتا ہے، لیکن جن صوبوں کے بارے میں صوبوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے ان کو بنانے پہ کوئی سوال نہیں اٹھے گا۔ آج آپ ہزارہ صوبہ بنائیں، پورے کے پی کے میں اگر کوئی سوال اٹھے تو میں اس کا مجرم ہوں گا۔ آج آپ بہاولپور صوبہ بنائیں، اگر کوئی سوال پورے بہاولپور میں یا پنجاب میں اٹھ سکے تو میں مجرم ہوں گا۔ چھوڑ دیں چند لکھاڑیوں کو۔ اچھا جی، اور اگر آپ یہاں پہ بنائیں، جنوبی پنجاب میں بنائیں، مجھے کوئی بتائیں کون اس کے خلاف اٹھتا ہے؟ ہاں، آپ نے اگر پورے پاکستان کو چھیڑنا ہے تو اس کے لیے پہلے پولیٹیکل ہوم ورک کرنا چاہیے، اور وہ ضروری ہوتا ہے۔ قومی، میں نے انڈیا کا آپ کو بتا دیا، انہوں نے ایک دن میں نہیں 9 کو 28 کر دیا، انہوں نے اس کے لیے مطلب 50-60 سال کا سفر کیا ہے، کمیٹیاں بنائی ہیں، کمیشنز بنائے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دی ہے۔ تو اس لیے یہ والا صوبے بننے چاہیے، آج ہی بننے چاہیے۔ پہلے وہ بننے چاہیے جن کے اوپر عوام نے فیصلہ کر لیا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، جو صوبوں کے خواہش مند ہیں بنانے کے، اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ صوبے پاکستان کے مفاد میں ہیں، تو انہیں جن کا فیصلہ ہو چکا ہے انہیں ایک دن میں بنانا چاہیے۔ ان کے آنے والے نتائج جو ہیں، وہاں ہونے والی ترقی جو ہے،
وہ جوتیاں ماریں گے ان لوگوں کو جو آئندہ دوسرے صوبوں کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کتنا بڑا فائدہ عوام کو پہنچے گا نئے صوبے کے نتیجے میں۔ یہ جو کہتے ہیں جی ہم کنگ کانگ آ گئے، ہم نہیں بننے دیں گے، اور یار تم کنگ کانگ ووٹ اپنا لے نہیں سکتے ہو، جیت اپنا سکتے نہیں ہو، عوام کو لوٹ کے تم نے عوام کے اوپر اپنی حکمرانی بنائی ہوئی ہے، تم کیسے روکو گے؟ لیکن اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ جب تک پوری اسٹیٹ اور پوری اسٹیٹ کی مشینری جو ہے وہ کسی پازیٹیو چیز کے لیے تھنکنگ کر رہی ہو تو پھر بہت سی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اگر انہیں سیاسی طریقے پہ کیا جائے۔ آج اگر آپ سیاسی وہ بھی یہ طریقے کہہ پہ سکتے ہیں نئے نا کہ صوبوں کا دورانی عمل شروع صاحب کریں۔ نئے صوبوں کی منشور کے تحت الیکشن لڑیں اور باقی پارٹیاں بھی لڑیں جو نئے صوبے چاہتے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ میں کہتا ہوں کل آ جائیں بہاولپور میں تو دیکھیں جس ایریا میں نے کام کیا ہوا ہے، میں کل جنوبی پنجاب اور بہاولپور کا میں چیلنج کرتا ہوں، پیپلز پارٹی کو چیلنج کرتا ہوں، میں پی ایم ایل این کو، کہ میں وہاں صوبے کے حق میں الیکشن لڑتا ہوں، یہ صوبے کی مخالفت میں کھڑے ہو کے دکھائیں۔ اگر یہ کہیں جلسہ کر سکے تو میں ان کو ہار پہناؤں گا۔ یہ کیا بات کرتے ہیں یار؟ آپ غریب آدمی کی جس کے پاس وسائل نہ ہو، جس نے لوٹ مار نہ کی ہو، اس بیچارے کو کمی سمجھ لو کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے جی، جو عوام کو لوٹ کے، عوام کا خون پی کے انہوں نے اپنی جانیں بنائی ہوں، اور وہ جو ہے وہ سب سے معزز ہے۔ نہیں، یہ تو آپ نے باؤنڈریز بنائی ہوئی ہے نا کہ یہ باولپور کے ہیں، یہ جنوبی پنجاب کے ہیں۔ اب کل باولپور کے اندر احمد پور شرقیہ والا کہے گا کہ میرے لیے الگ صوبہ بناؤ، تو یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا؟ دیکھیں جی، اگر کہے گا تو خود جوتیاں بھی کھائے گا۔ اس کو تو بلدیاتی ادارہ مل جائے، اس کو تو ڈسٹرکٹ نہیں ملتا۔ وہ تو ڈسٹرکٹ کے لیے جو ہے، مطلب یہ ہے کہ پورے پنجاب کے اندر پاکستان بننے کے بعد جو ہے کوئی 50-60 ڈسٹرکٹ بنے ہیں، بہاولپور میں کوئی نیا ڈسٹرکٹ نہیں بنا۔ ان کی اپنی بیچاروں کی محرومیاں ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ کوئی کہے گا تو بھئی کہے گا تو پھر اسمبلی سے ریزولوشن بھی کرا لے نا احمد پور کے لیے۔ ٹھیک نہیں ہوا۔ یہ تو دیکھیں، آپ اگر پارلیمنٹ میں جا سکتے ہو، اسمبلی سے اپنے آپ کو گریس دلوا سکتے ہو، تو پھر آپ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں۔ اسی کا نام جمہوریت ہے، اسی کا نام آئین ہے۔ جناب محمد علی دورانی صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ ناظرین، اجازت چاہوں گا آج کے جرگے سے، اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔